That sense, جس ملک میں وہ لیگ کر رہتا ہے اس ملک کے قوانین اس حوالے سے آپ کو نہیں پتہ کتنے سخت ہیں. اچھا تو اب اس کو مجھے نہیں پتا وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. میننگ ہیٹ سپیچ کا یہاں پہ گلف کے اندر قوانین آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے کسی کو ایک گالی نہیں دے سکتے. اتنے سخت مینا ریجن کے اتنے سخت قوانین ہیں. اب ساحل صاحب ایک بندہ جو اس طرح کا کرائم کمٹ کر رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جب کل شارپ شوٹر کا میرا کلیش ہوا اپنا آجی صاحب کی وارڈ میں اور بڑا شدید کلیش ہوا, بہت ہی شدید کلیش ہوا, یعنی گالی گلوچ, گندی گالی گلوچ تک میں نے اس کو رسپونڈ کیا ان دیٹ مینر. ویسے آجی صاحب میں آپ کے لیے وہاں پہ ایک اچھے نوٹ پہ ہمارے انکاؤنٹر ہوا اور میں نے اس کو بیسیکلی جو اس نے میرے ساتھ کیا میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے اسے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو آئی اپالوجائز آلسو. تو اس کے ساتھ میٹر میں نے جو میری پالیسی ہے کہ وہ درگزر کی جو میں پریکٹیکلی کر رہا ہوں ان براڈز میں اس اسپرٹ کے تحت میں نے اس کو بالکل وہ اس چیپٹر کو میں نے اپنی مرضی سے بند کر. میں نے آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر کہا تھا کہ آپ لوگوں کی اتنی ایج ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے سوال آپ کے اوپر اٹھانے سے پہلے آپ سوال ان پہ اٹھائیں نا کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے, جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے. نہیں تو بات تو یہی. اچھا اب اس نے کاظمی نے مجھے کیا کہا کہ شارپ شوٹر نے مجھے کل کہا جہاں سے ہمارا کلیش شروع ہوا, حاجی صاحب موجود ہیں, ان کی براڈ کی یہ ہوسٹ تھے اور یہ گواہ بھی ہیں اور انہوں نے تھینک فلی انہوں نے آبویسلی اللہ کا خوف ان کے اوپر ہے اور مسلمان ہیں, انہوں نے گواہی دی ہے اور گج وج کے گواہی دی ہے کل براڈ میں, ایک اور براڈ میں کہ بالکل, اور انہوں نے کلپ پلے بھی کیا ہے کہ کہاں سے وہ بات شروع ہوئی. تو اس میں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ شارپ شوٹر نے انیشیٹ کیا سارا. شارپ شوٹر نے مجھے کہا کہ تمہارا جو نانا تھا جو مر گیا ہوا ہے وہ مرزائی تھا, تو وہ جہنم میں وہ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا. تو اس طرح کی اس نے میرے ساتھ یہ کنورسیشن کی. تو کاظمی نے مجھے آج براڈ میں کہا کہ جب آپ کے نانا کا حوالہ آپ کہتے ہیں کہ دیا جاتا ہے, جب شارپ شوٹر نے ایسے کہا یا آپ کے نانا کی بات ہوتی ہے تو آپ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو جب میرے نانا کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس کے اوپر ٹالرنس کی جو تلقین ہے اس کی راستے کی طرف جاتے ہیں, یعنی تمہیں غصہ نہیں چلتا. یعنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نانا کہہ رہے ہیں. پہلی تو یہ بات کی کوشچنیبل ہے کہ جو بندہ بلاسمی کمٹ کر رہا ہے اس کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو ایک فالس اور بوگس کلیم ہے, تو اس لیے میں تو ریجیکٹ کرتا ہوں اس کلیم کو. اینی باڈی کین سے کہ میرے نانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں ہر کسی کے نانا وہی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے. I don't have to go in further detail. تو یہ اس نے بلیک میلنگ کارڈ کھیلا. میں نے کہا دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو ہو رہی ہے 1 on 1 2% آپس میں کلیش کر رہے ہیں اور ایک بندہ ایک کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا جس کو گالی پڑ رہی ہے وہ اس لائیو سچویشن میں مطلب ایک غصے کی حالت میں ہے. تو اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ریلیشن ہو گیا؟ جو یہ میٹر ہے یہ تو تبلیغ کے کانٹیکس میں ہم سارا یوز کر رہے ہیں, جیسے کہ کل ٹاک ماسٹر صاحب کی موجودگی میں ہوا بھی ایسا. تو جب ہم ان کے ساتھ تبلیغ کے لیے انڈلج کرتے ہیں تو وہ تو قرآن پاک کی جو آیت میں پچھلے 2 سیشنز میں نے استعمال کی ہے النحل کی 125,
جس میں جس کی سٹارٹ آیت اس سے ہوتی ہے کہ دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت سے، یا اس طرح کر کے الفاظ ہیں. تو وہ مینر ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے آپ اپنے مخالف فریق کو، جو بھی آپ کی آڈینس ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، احمدی ہے، یا whoever it is، تو وہاں پہ تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دینی ہے آرام پیار سے. اس میں کیا؟ اچھا، اب خود بلاسمی کر رہا ہے، خود بلاسمر ہے اور بلیک میل کر رہا ہے دوسرے کو. آپ امیجن کریں کہ ان کی چاتر بازی، اور پھر یہ ڈی کوڈنگ شروع ہوئی ہے. یعنی میرے جیسا بندہ اسٹریٹ فارورڈ سا سادہ لو انسان جو سیدھی اور کھری بات کرتا ہے اور لوگوں سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے، تو اڈے نال کیڑے ان تک میں ڈرامے کیتے نہیں جی سال کالو صاحب. افضل وڑائی صاحب، مسئلہ تو میں تو پھر کروں گا نا، آپ کا غصہ آپ پہ نکالوں گا، بلیم بھی آپ کو کروں گا کہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ آپ اس کے کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو گئے بھائی. نہیں یار، میں تو انہوں پتر سمجھنا پہ، میں تو انہوں بیٹا بیٹا کہہ رہے جنوں دی میری واقفیت ہوئی پچھلے 6 مہینے دی. میں تو یہ دیکھیں، ایک انسان افضل وڑائچ ایک پنڈ کا رہنے والا بندہ، وہ اس کو بیٹے کی طرح سمجھ رہا ہے اور وہ انٹیلیجنس گیم کھیل رہا ہے میرے ساتھ، وہ ڈی کوڈنگ کر رہا ہے اور وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے لا کے ذلیل کر کے، تو وہ اپنا جو اس نے جال بنایا ہوا ہے ساحل کالو صاحب، وہ اس جال میں ترب کے ہر پتے کو وہ استعمال کر کر کے ایک اپنی ایک جو مارکیٹنگ جو بھی اس کا مشن اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس طریقے سے ایک ایک کر کے لوگوں کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. That's what he is doing. یہ اس کا مشن ہے اور یہ اس کا ڈکلیئرڈ مشن ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے میں ہر بندے کو ڈسٹروائے کروں گا، کیونکہ یہ میں ایک ڈیکوڈنگ کر رہا ہوں اور یہ انٹیلیجنس گیم وہ کھیل رہا ہے، وہ ساحل کالو کے ساتھ. جی ہاں جی معذرت کے ساتھ جناب. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل اہیر بھائی میرا وہ جملہ بڑا ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو پانی نہیں دیتے. نہیں وہ تو آپ ان کو obvious پانی دیں ساحل گے نا. کالو صاحب، میں تو اس کی طرف سے آج جو تھا نا وہ دیٹ واز آئی اوپننگ ایکسپیرینس فار می. میں تو یہ وہ کاظمی صاحب تو خیر میرے واقف نہیں ہے نا، انہوں نے نہیں پتا کہ جدو جٹ پٹھا ہو جاتا ہے نا تو جٹ پھر سیدھا نہیں ہوتا. ہاں جی، لیکن ایک بات کر دوں، ایک بات بتا دوں افسر وڑائی پہ، یہ تو آپ بزرگ ہیں، میں آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پانی نہ دے، لیکن میں اب چونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ینگ ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں، ذرا جو شیلا سا ہوں. میں ان ٹک ٹاک کے یہ جو بدماش نئے بدماش آئے ہیں نا، یہ بابر ہو گیا، یہ حسن کاظمی ہو گیا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ بابر اپنی اس کی اتنی صحت نہیں ہے کہ میں ایک چنڈ انہیں وجے ہوئے نا تو انہوں دوجی برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تے جے تساں کل نو حسن کاظمی تیرے واسطے بھی پیغام ہے، بابر تیرے واسطے بھی پیغام ہے، اگر تساں دونوں نے کسی لائیو تے میرا نام لے کے یا میرے نام دے تے کوئی گل کرنے دی کوشش کیتی تے میں اوتھے واڑا آواں گا جتھوں تسی نکلے جے. یہ یاد رکھیو. نہیں یاد رکھیو. اے تے کالو صاحب جڑی بلاسمی دا 295C دا کیس ہے نا، وہ تے اے بالکل سیدھا سادہ جہا، اے جڑے لیکر نے وہ تے ایبسولوٹلی دے آر امپلیکیٹڈ ان دس. اور کیس تے علاوہ بھی اگر کیس نہیں تے انہاں نو ایز اے بلاسمر سانو کال کرنا پائے گا. دے آر دا بلاسمرس. اور انہاں ویکھو کدھر رجوع نہیں کیتا. رجوع کینوں کرا رہے نے کہ جڑا ایک سادہ لو بندہ جڑا ایک اعتماد دے وچ اور غصے دی حالت وچ گل کر رہا اور جڑا ایک ایمانداری نال ایک پورا اپنا پیغام پہنچا رہا اور ایک براڈ رن کر رہا ہے اور اتنے سینکڑا ہزاراں لوکاں نو اسلام دا پیغام پہنچا رہا ہے اور انہوں یہ تنگ کر رہے ہیں اور وہ تنگ دے وچ پیس صاف ہویا اور او دے کولوں مس کیلکولیٹڈ الفاظ نکل گئے جہدے تے آبویسلی انہیں رجوع کر لیا. انہاں دی گل چھڈو، ہن اصل مدے تے اے وے کہ دعوت و تبلیغ باجی بنت حوا کوئی گل کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں او بلیک میل اس بندے نو کر رہے ہیں نا، مطلب یوز تے اس نو او دا بدنام تے انہوں کر، حالانکہ ایکچولی جاؤ یار اگے چلو اس معاملے بہت ہو گئی کر لو باجی، تسی گل کر لو. جی باجی. جی میں تو جو نا وہ لالا روک سے کہوں گی کہ ٹاک ماسٹر نے کچھ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ سامنے کریں. دوسری یہ بات ہے کہ ان ٹاک ماسٹر صاحب کو یہ بتائیں کہ عام حدیث اور قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں، اور آپ لوگ اگر نہیں ہماری بات کو مانتے، دعوت کو نہیں مان رہے، تو پھر مسلمانوں کا نام ہٹا کر کچھ اور نام لکھ دیں تاکہ آپ کا راستہ بھی الگ ہو جائے اور ہمارا بھی الگ ہو جائے. ہم نہیں پڑھنے دیں گے درود اسلام. اچھا وہ ٹاک ماسٹر کا سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے
وہ ہینگ کر رہا ہے ابھی یہی تو تک. بات میں آپ سے کرنا چاہتی تھی. لالا روخ پوچھے ٹوک ماسٹر سے وہ کیا کہہ رہے تھے. ٹاک میں نے ماسٹر ان آپ سے سوال کہا تو وہ نہیں لالا کر روخ سکتی میں اس بات میں آپ کو تو انہوں نے مجھے میں آپ کہا کو کہ ایک تمہیں بات کیا بتاتا پتا. ہوں. دیکھیں میں آپ کو آپ ایک کو چیز ایک بتاؤں. ضروری بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جو الصلاۃ والسلام کی بات جو ہے وہ ایک ایسے بندے سے کی ہے, میں نام بتاتا ہوں ان کا, کہ جو نہایت پاپولر ہے اور باقیوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں منع کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام پر, تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مثال ہے صلح حدیبیہ کی. اگر آپ نہیں پڑھنے دینا چاہتے تو آپ بھی نہ پڑھیے, ہم بھی نہیں پڑھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ٹھیک ہے بڑے بڑے ایمانوں والے ہیں, مگر وہ جو عامر نذیر نے کہا ہے مجھے, کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اگر اعتراض ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سوال آپ نے پہلے تو چینج کر وہ دیا بات ہے. مکمل کریں کہ پہلے وہ وہ تھوڑی سوال دیر کرنا پہلے چاہیے. آپ لالا روخ سے بات کریں. سوال ہی نہیں کرنا چاہیے, جو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ مجھے آپ نے سوال, ایک ساحل سیکنڈ, کالو آپ اور نے سوال افضل مجھے کیا بھائی, سوال تو پہلے وہ پوچھیں کہ کل رات کو انہوں نے وہاں پہ جواب کیا دیا جو پہلے مجھ سے پوچھا تھا سوال. مجھے ایک منٹ ٹاک ماسٹر صاحب, کیا عامر نذیر نے جس مثال کو رکھ کے یہ شرط مانی ہے, آپ اس مثال کو منوان مانتے ہیں کہ جس طرح جس مقابل پر صلح حدیبیہ والے تھے آپ اس مقابل پہ ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بات؟ نہیں, میں نہیں مانتا. اب کیا ہوا؟ نہیں, اب میں تو نہیں مانتا نا, مگر میں تو آپ کے عامر سائڈ کی نذیر بات کر صاحب رہا ہوں. اس بات کے اوپر آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ جائیں گے عامر نذیر صاحب کے ساتھ اس بات پہ؟ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب عامر نذیر صاحب کی بات کریے نا, اب آپ اپنی بات نہ کریے. آپ کے جو ہارڈ لائنر مسلمان مجھے ہیں, اجازت دے دیجیے. میں نے ان کی بات بتائی ہے آپ کو. آپ مجھ سے کیوں سوال کریں گے؟ یہ سوال تو ان سے انہوں نے جس بات کے اوپر آپ کو لا کے رکھا ہے نا, آپ اس کو قبول کریے تو صحیح نا قبول. آپ قبول بھی نہیں کرتے اور کہتے ہم نے کرنا بھی وہی ہے. بھئی میری قبولیت سے کیا فرق پڑتا ہے جب انہوں نے خود قبول کر لیا؟ وہ ہوتا ہے تعلیق بالمحال, یا آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ساحل صاحب مجھے اجازت دیں گے 1 منٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. 1 منٹ اسکانی بھائی, آج ساحل کالوں بھائی, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجوں گا. میں نے ان سے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ ان کے اوپینین کے لیے کی تھی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں بھیجیں گے, ہمارے پاس صلح حدیبیہ کی مثال ہے. اس کا میں جواب دیتا ہوں. یہ سوال میرے پر کیوں بنتا ہے؟ بھئی میں تو مسیح موعود کو علیہ السلام کہہ رہا ہوں, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے میں درود نہیں بھیجوں گا؟ اچھا اب مجھے اجازت دے دیجیے جواب دینے کا. دیکھیں بھلے مانس نے جو کہا وہ انہوں نے غلط استدلال لیا. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نکاح ہوا تھا محمد الرسول اللہ, وہاں انہوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو تو نبی نہیں مانتے. ان کی بات وہ درست تھی, وہ نہیں مان رہے تھے. آپ اپنا نام لکھیے, رسول اللہ ہٹا دیجئے. اس پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ آپ اس کو مٹائیے. حضرت علی نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو حضرت علی کی مثال دے کر یہ کہتا ہے کہ میں شلواریں اتاروں گا خواتین کی, جبکہ یہ ہوا ہی نہیں. حضرت علی سے جو ہوا کہ میں نہیں مٹاؤں گا, نبی کا تو حق ہے. جس طرح سے سن لیجئے, جس طرح سے نبی علیہ السلام کا یہ حق ہے, ان کی شاتمت معاذ اللہ کی گئی, ان کو اذیت دے دی گئی, فرشتے ملک الجبال آئے, نبی نے کہا معاف ہے میری طرف سے, ختم. نبی اپنے حق کو معاف کریں, خود موجود ہیں, ان کو حق ہے, لیکن امتی کو یہ اجازت نہیں. امتی کون ہے؟ حضرت علی. کہا میں نہیں مٹاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. دیکھا, نہیں کہا میرا حکم ہے کرو, یہ آپ کا حق ہے. آپ ان سے رجوع کروائیں نا, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. میں نے تو یہ بتایا ہے کہ افضال صاحب جو ہے وہ اجازت نہیں دینا چاہتے. ناصر جی دیکھیے میری بات آپ پورے ہونے دیتے نہیں. ناصر جی میری بات کیوں پورے ہونے دیتے؟ پورے ہونے دیجئے نا. جی اب امتی نے کیا کیا؟ امتی کو یہ حکم نہیں تھا. امتی کی بات نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو میرا حق ہے, وہ کیسے مٹا سکتے ہیں جبکہ وہ مجھے مان رہے ہیں. نبی علیہ السلام, نبی نے کہا مجھے دکھائیے کہاں ہے یہ. حضرت علی نے دکھایا یہ ہے. نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا. وہ تو نبی کا حق ہے. ہم تو سابقین الاولون حضرت علی
उनके मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये इस्तदलाल जो किया टिकटॉक के माबूद ने बातिल है, मरदूद है। जी मैं ये कहता हूँ कि तबलीग के की हिकमत अमली के लिए उन्होंने बड़ा सही मौक़िफ़ दिया है और इसी तरह ही तबलीग की जा सकती है। आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। सही कहा सर। जहाँ अच्छा, पहले मैंने इनसे पूछा कि जिस जगह पे वो आपको उस मिसाल के अंदर रख रहे हैं, क्या आप उस जगह पे खुद को मानते हैं? कहते हैं मैं नहीं मानता। अब कहते हैं वो सही मिसाल देते हैं। टाक मास्टर साहब, आपके खुद एक स्टैंड पे खड़े हो जाएं पहले आप तो। तबलीग उन्होंने करनी है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं रसूल करीम साहब ये जरा मॉडरेटर बनाइएगा मुझे। नहीं, यार उन्होंने क्या मुझे तबलीग नीचे करनी उतारना है है, अपने लेकिन आप को? तबलीग आपको जिस नहज पे वो रखे करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बिनते हवा मेरे बारे में बात कर रही थी, जरा वो क्लियर कर दें कि किस वो जी चीज़ टाक की मास्टर feeling साहब ने चाहिए आप पे मुझे। इल्जाम ये लगाया है कि आपने कहा है कि मेरे सामने वो दुरूद सलाम की पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इजाजत है उनको। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा। देखें, बात इस तरह से थी कि कज़ाब और दज्जाल के ऊपर, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर कि मैंने ये कहा था कि अगर कोई मेरे पास दावत के लिए आता है तो मैं उसको कज़ाब दज्जाल कहकर नहीं बात करूँगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म नहीं दिया कि जो आपके पास आए आप उसको ये कहें कि तुम कज़ाब और दज्जाल हो, बल्कि ये है कि उनकी जो मतलब हैसियत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जो नबूवत का झूठा दावेदार होगा वो कज़ाब और दज्जाल है। अब आपने उनको अगर दावत देनी है या आपने उनके साथ बात करनी है तो ये नहीं कि आप उनको कज़ाब और दज्जाल कहकर बुलाई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बात मैंने की थी वहाँ पर वो ये की थी कि उस मुसलमान जो है, जब आप लोग कहते हैं कि जी हमने दरूद पढ़ना है, तो मुसलमान कहते हैं कि अगर आप लोग मतलब ये समझते हो कि वो सच्चे हैं तो आप पढ़े हैं, आप वो अमल कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि उनकी तौकीर, उनकी ताज़ीम। तो आप कहते हैं कि हम तो नबी मानते इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आप उनकी तौकीर और ताज़ीम कर रहे हैं। आपका ईमान जो है वो आपके साथ। अब जो कुरान और हदीस की रोशनी में उनको नहीं मान रहे तो उनके नज़दीक तो वो कज़ाब और दज्जाल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो मैंने वहाँ पर हदीस पढ़ी। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह हमारे मुसलमान कहते हैं कि जी आप नहीं, मैंने कहा मैं उनके साथ ये कहूँगी कि यहाँ पर जैसे मेरी ब्रॉड पर आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि भी आप दरूद ना पढ़े, आप मसलहत के साथ बात करेंगे, मैं भी इज्जत से बात करूंगी, आप भी इज्जत से बात करें। अगर नहीं करेंगे तो मैं कज़ाब दज्जाल किए बगैर उनको ड्रॉप कितनी कर दूंगी। क्लैरिटी की आपने बात के अंदर। टाक मास्टर साहब, आप मुझे अब आपके टाक मास्टर होने के ऊपर शक पड़ रहा है कि आपने किस तरह से, जब वो नहीं थी तो उनके खिलाफ किस तरह से बनते हुआ बाजी आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि जो ना लाला रोक मान चुकी थी इस बात पे, तो ये मैंने बंदा इनसे क्या कहा अजीब कि बंदा नहीं है। ये नहीं हो सकता। तो आगे से मुझे कहती कि तुम दोबारा वहाँ नहीं बोलिए, थी तो आप आपने मुझसे क्या कहना तुम चाहते कैसे हैं? कहती हो। इन्होंने मुझे कहा कि वो तुम वहाँ नहीं थी तो क्या कहती हो। मैं किसी सूरत पे वो नहीं कह सकते कि आप ये काम करें। बाकी नहीं, मैंने मैं आप कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर नहीं सुनेंगे तो मुसलमानों का टाइटल हटा दे और उसके बाद जो ना फिर जाकर जो मर्जी करें। नहीं इसलाह मैं का ये जो मैं नहीं ये कहना दावत चाह रहा हूँ टाक मास्टर साहब, जब वो यहाँ पे भाई, नहीं आप थी ना, अपना सवाल जो मुझसे कर रहे थे वो दोबारा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो यहाँ पे नहीं थी ना, आपने इंतहाई मकरो फरेब से उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जो अभी क्लियर हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको मकरो फरेब कहाँ से नजर आया? आपने किस तरह से उनके ऊपर एक बहतान लगाया कि वो तो मान चुकी थी, हालांकि अभी उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कल ट्रांसफर वही है जो हम कह रहे हैं। तो क्या अब जब मैं सामने वो आ गई हैं तो मैं इससे इनकार कर चुका हूँ? तो आप करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब खुद बकलम नहीं तो फिर खुद जो मकरो खुद फरेब बात कर रहा है नहीं, उसने मकरो अपनी फरेब गवाही का दे दी, उसने अपनी नहीं, स्टेटमेंट दे नहीं, दी, तो आपकी बात मेरी क्या कुरान स्टेटमेंट करीम में की आयत मकरो पेश फरेब का की, मतलब क्या है? जो मेरी मुखालफत जो हुई थी वो खलीफा वक्त के साथ हुई थी, जब उसने ये कहा कि जब उसको ये तकाजा किया गया कि कुरान और हदीस से, यानी मैंने तो कुरान और हदीस से साबित की और मैंने उन्हें कहा कि मुसलमानों का ये अकीदा है कि जिस तरह मेरे ये अल्फाज थे कि जिस तरह आप अपने मुताबिक उनको मानते हैं,
اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی توقیر اور تعظیم ہونی چاہیے، آپ بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کس لیے اس چیز کا انکار کرتی ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو میری امت سے مطلب کوئی دعویٰ کرے گا، تو وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اب انہوں نے اس چیز کا مائنڈ بھی کیا کہ اس نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مطلب، اور میں نے باقاعدہ یہ الفاظ وہاں پر بولے، اور میں نے پھر کہا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جو ہمیں حکم ہے، میں نے کہا یہاں پر کل کا حکم نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ ہیں۔ میں یہ ایسا نہیں کروں گی کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو تو میں دجال اور کذاب کہوں جس طرح ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں وہ رویہ نہیں اختیار کروں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پڑھنے دیں گی؟ میں نے کہا میری براڈ پر آتے آپ کو نہیں پڑھنے دیتے۔ میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جی آپ درود نہ پڑھے، لیکن دوسرے لوگ آپ کو گالی دینے شروع کر دیتی ہیں۔ پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اس میں کیا طریقہ کار ہے کہ مسئلتاً ہم آپ کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، آپ ہمارے جذبات کا خیال کریں۔ یہ بات میں نے کی۔ حبیبی شاہد کالوں بھائی، میں آپ دوبارہ سے وہ مکر و فریب کرتا ہوں۔ ابھی تو لالا یہ رخ آپ نے کیا کہا تھا ٹاک ماسٹر صاحب کہ وہ مان چکی تھی؟ کس بارے میں کہا آپ نے مان چکی تھی وہ؟ میں دوبارہ بتا رہا ہوں نا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، دوبارہ سے مکر و فریب کروں گا لالا رخ کے سامنے، تب تو آپ کو تسلی ہو جائے گی نا۔ جی جی بولیں۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ لالا رخ جو ہے وہ بیچ کی باتیں کر رہی تھی اور وہ ہاں نہ کی پوزیشن میں لگتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ صاف بتائیں کہ کیا ہم جب آپ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں تو کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آپ نہیں کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں میں نے یہ آپ نے کہا تھا کہ کذاب اور میری دجال بات کہنا۔ پوری سن نہ، لیں۔ نہ، 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 دیکھیں آپ کا درود بیچ کے میں اوپر آپ بولنا، نے نہیں مجھ سے پوچھا تو کہ آپ ہم یہ بھیج بات سکتے بعد ہیں، میں بھی کر نہ، سکتی نہ، 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 ہیں، بالکل آپ یہ بالکل نہیں۔ بات بعد میں بھی کر سکتی ہیں، میری بات سن لیں۔ نہیں آپ اس طرح الزام نہ لگائیں کہ درود پہ نہیں، آپ نے مجھے کہا سنیں تو کہ صحیح نا، کیا میں نے کذاب اور الزام لگایا ہے، دجال۔ آپ جی رد الزام کر دیجئے گا، لیکن میری بات کے بعد اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ بھی پھر تو آپ ہمیں یعنی کہ جو بھی جن کے سامنے بھی ہم پڑھیں گے وہ ہمیں یہ کہے گا کہ مرزا تو کذاب و دجال ہے اس حدیث کے حوالے سے۔ یہاں پر ضرورت پڑی اس حدیث کی جو لالا رخ نے بیان کی کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کذاب اور دجال کہا تو گیا ہے مگر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ضرور کہیں گے۔ یہ ہوئی ہے بات۔ اب آپ جو مرضی کا بولتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض کہ بات اس چیز کے اوپر نہیں تھی کہ ہم درود بھیجیں اور آپ یہ کہیں۔ اس پہ میں نے جب یہ حدیث پیش کی تھی، اس پہ کی تھی کہ مسلمانوں کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ آپ توقیر کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کذاب اور دجال کہا ہے تو ہم بھی وہ بات کہیں گے۔ تم اپنی بات مان لو، ہم اپنی بات مانتے ہیں، بات کرو، تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو روک نہیں رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی اجازت ہے کہ یہ بات ہم بھی کہیں جو ہمارا حکم ہے، جس چیز کو ہم مان رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ نے یہاں تو پر کہا تھا کہ ہمیں مسئلے حکم نہیں ہے ختم کہنے کا، ہونے چاہیے۔ کذاب اور دجال کا حکم نہیں ہے ہمیں کہنے کا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی کہیں گے۔ میں نے کہا کہ ہمیں دیکھیں وہاں پر کل کا لفظ ہے کہ آپ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی امتی، کہ جلد ہی ہوں گے میری امت میں 30 کذابون دجالون، 30 دجال کذاب، یزعم، وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب میں نے جب یہ حدیث پیش کی تو میں نے کہا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا حکم نہیں دیا، آپ کو یہ بتا دیا کہ جو ایسا کرے گا وہ کذاب دجال ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ آئیں آپ کے سامنے تو آپ کو ہو کہ دجال ہے، کذاب ہے، آ جاؤ تو فلانا۔ یہ حکم نہیں ہے یہاں پر، کل نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں اس کو۔ یہ میں نے الفاظ بولے تھے۔ اچھا ایسا ہے کہ لالا رخ آپ سے تو مجھے کوئی شکایت ہے بھی نہیں۔ ساحل کالو نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا، میں یہ کہتا ہوں ساحل کالو بھائی، کیا آپ کو سمجھ آئی کہ اس حدیث میں جو لالا رخ نے یہ کہا ہے کہ حکم نہیں ہے، اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ نے جس بات کے اوپر کہا تھا
کہ لالا رخ مان چکی تھی, بنت ہوا نے آپ سے کلیئر کیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی, آپ نے کس طرح سے ان کو پیش کیا تھا؟ بنت ہوا باجی ذرا کلیئر کریں, انہوں نے کس چیز کے اوپر کہا تھا مان چکی میں تھی؟ آپ کو یہی تو انہوں نے لاجک کہا دے کہ رہا ابھی ہوں, فیصلہ کروا دیتے ہیں, صبر کریں بات ذرا. ہو رہی تھی, میں آپ کو ٹاک یہی تو ماسٹر بات لاجک دے رہا ہوں. سنیں اگر تو وہ پھر نہ جواب مانی دینا. ہوتی تو اس اگلے آیت کا, بندے کو بھی تو اس حدیث کے موقع لینے دینا کا بات دیکھیے کرنے گا, کا. ایک کن ایک کا منٹ لفظ مجھے بات نہیں کرنے دے. ہے, اس کا کوئی آپ جواز کو بنتا پتا ہے؟ ہے کہ بنت ہوا آپ کی براڈ کے اوپر بھی میں نے سندھو کا ایک دن بہت زیادہ مطلب شوگر لگایا تھا, یاد ہے؟ جی جی کذاب دجال کذاب دجال کر کے وہ جو بات کرتا تھا جی میں کہتی تھی کذاب دجال, وہ بات کرتا تھا مجھے بات کرنے تو میں کہتی تھی کذاب دجال. میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ یہ طریقہ نہیں ہے گفتگو کا, بالکل یہی بات ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے آپ کو پتا یاد تھا ہے. کہ آپ نہیں کہہ لیکن سکتے کیونکہ جی ہم میں آگے نے اس کہا چیز پہ بوقت بات ضرورت ہو جب چکی تھی. آپ دیکھیں, جب میں کوئی بیان کر رہی ہوتی ہوں میں اس میں بولتی ہوں, اس میں کہتی ہوں, لیکن جو آپ ایک موضوع سے ہٹ کر آپ یہ بات کریں تو میں نے کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ان کو تو آپ کہنا شروع کر کذاب آ گیا تو دجال آ گیا, کذاب ہے تو دجال ہے. ہر وقت یہ طریقہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. وہ اس کے اوپر نہیں تھا کہ آپ درود بھیجیں اور ان کے اوپر کوئی یہ بات کہے. میرے یہ تھا کہ درود کے اوپر آپ میری براڈ کے اوپر کئی دفعہ آئے اور آپ کو کہا گیا کہ نہیں آپ درود نہ بھیجیں, آپ فوراً چلے گئے کہ ٹھیک ہے. اور بعض ٹائم یہ ہوا کہ آپ نے بھیجا, کسی نے آپ کو دجال کذاب کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ایک بات اور جو میں ساحل کالوں بھائی آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں. آخر میں نے یہ کہا تھا کہ لالا رخ نے بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا دیا ہے, وہ تو کر گئی, لیکن افضل وریج بھائی ابھی بھی شش و پنج میں ہے اور انہوں نے بات کو کلیئر نہیں کیا. بہرحال اب میری بات ختم ہو گئی, اب میں اس ٹاپک پہ ٹھیک نہیں ہے بات کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ کہا جب کہ وہ تو مان گئی تھی, تب میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ وہاں نہیں تھی تو آپ نے کیوں بتایا, کیوں کہہ بنت رہی ہوا ہیں؟ اصل میں بات مجھے یہ پتا ہے ہے کہ وہ میں نہیں آپ کہہ کی بات کا سکتے, جواب نہیں وہ دوں گا. نہیں مان سکتے, آپ لوگوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے. ہاں میں آگے بات نہیں کی کیونکہ آپ کی باتیں چاہ رہی تھی, آپ تو خاموشی سے بات کسی کی سنتے نہیں ہیں نا, تو پھر میں خاموش ہو گئی. میں پھر ان کو شیئر کیا کہ واپس آئیں اور اس بات کو کلیئر کریں کہ آپ لوگوں کا یہی فتنے باز آپس میں اختلاف کی وجہ بنتی ہے. تو آپ لگاتار یہی کہہ رہے تھے پیر صاحب سے بنت کہ ہوا, سوری ہم آپ بات نہیں کر رہی کریں ہوں, گے. پیر اسکانی صاحب ہیں, بنت ہوا آپ ہیں, اور شارپ شوٹر ہوتا ہے, میں ہوتی ہوں, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں کسی کو دجال اور کذاب کہہ کر نہیں بات کرتی, ٹھیک ہے, لیکن میں کسی کو درود شریف پڑھنے کی بھی, درود پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. میں کہتی ہوں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ عزت سے بات کریں گے, آپ بھی کریں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے باپ, پھر ہم چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ میری براڈ سے سندھو صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں, پھر ٹاک ماسٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی کئی دفعہ چلے گئے. لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ برابر میں وہ یہ بات کریں, درود بھیج رہے, آپ کا دجال کا, آپ ان کے ساتھ قطع تلقی کر رہے, ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب طریقہ جو ہے اپنانا کہ تم یہ کہو ہم یہ کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے اس طرح گفتگو کرنی ہے پلیز آپ نہ کریں. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ہم یہ چیز کی مطلب آپ کو نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہماری طاقت ہے, ہمارا زور ہے, ہم نے جو بھی فیصلہ کیا, نہیں, ہم شریعت کے پابند ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں. اس کے لیے ہمیں جو کہے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے ماننے کو تیار ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ مسلط ہو ہم پہ کہ جی ہم لوگ جتھا ہیں اور آپ کو کہے کہ یہ کام کرو, لیکن میری براڈ کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا. اور دجال کذاب کے اوپر جو تھا نا اپنا سندھو, جب بھی یہ بات کرتا تھا تو جو آتا تھا کذاب آ گیا, دجال آ گیا, کذاب آ گیا, جو بات ہو رہی کذاب دجال کذاب دجال. تو ایک دن وہ جو بات کرتا میں کذاب دجال کذاب دجال, وہ کہتا مجھے بات تو کرنے تھے, میں نے کہا نہیں اب تم یہی سنو گے. تو بڑا ان کا مطلب ایک ٹھٹھا لگا وہاں پر. تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ چیز جو سوچنی چاہیے کہ بوقت ضرورت بوقت محال آپ ضرور کہیں بھی, اس کو ایکسپلین بھی کریں, لیکن ہر وقت یہ ٹھٹھا بنانا جو ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی پیر صاحب چلے گئے ہیں. نہیں ادھر موجود تھے. جی پیر صاحب السلام علیکم, آپ چلے گئے ہیں؟ میں موجود ہوں, میں سن رہا ہوں, گفتگو مکمل میں نے سنی ہے, میں گیا وہ کیا چلے نہیں. گئے نا,
मैं मौजूद हूँ देखिए पीर साहब, आप मेरी ब्रॉड पर होते हैं तो कितनी दफा हमने इन लोगों को उतारा है, आपको याद नहीं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कितनी दफा जब ये सिद्धू वगैरह या दूसरे या कम्युनिटी दज्जाल कज़ाब हर बात पे करेंगे तो मैं उनको मना नहीं करती। बिल्कुल। बात यह है कि हो सकता है मास्टर जी जो है वो अपनी बात वजाहत करने में उनमें कोई कमी पेशी हो गई हो, लेकिन जो उन्होंने वजाहत की है कि इस हदीस का फहम, एक बात है कि इस हदीस का फहम उमर अबाब साहब ने ये दिया, असल में वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, फहम तो पीर साहब यही है। एक होता है कि आप ये काम जैसे कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के फर्ज कर दिए गए आपके ऊपर रोजे, ये एक हुक्म है मुसलमानों के लिए जी। क्या कुल या अय्युहन्नास, कह दीजिए लोगों को ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा किसी चीज़ का हुक्म दिया कि आप इस तरह करो, राइट। मैंने कहा कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अगर मेरी उम्मत में ऐसा दावा करता है तो मुसलमानों ये जान लो, मुसलमानों इस चीज़ को समझ लो कि जो भी ऐसा दावा करेगा वो कज़ाब है और वो दज्जाल है। हमें उनके बारे में इन्फॉर्म किया गया है यहाँ पर इस हदीस मुबारक में कि वो शख्स जो है उसकी हैसियत ये है, उसकी नबी की हैसियत नहीं है, उसकी दज्जाल और कज़ाब की हैसियत है। जी पीर साहब। जी, मैं जो बताना चाहता हूँ, मास्टर साहब ने अपनी बात की वजाहत यूं की कि उमर अबाब साहिबा ने इस हदीस का फहम ये दिया है कि हमें हुक्म नहीं है ये कहने का, ये वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई। कि मैं क्या कह रही हूँ? आप यही कह रहे हैं कि यहाँ कुल नहीं है, तो इसका वाज़ेह बात यही है कि मतलब हमें हुक्म नहीं ये कहा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह नहीं सकते, ये तो आपने नहीं कहा। नहीं कहा, एग्जैक्टली। मेरा मतलब ये है कि जो तासुर दिया जाता है ना कि मतलब अगर कोई नहीं भी कह रहा और वो बात कर रहा है तो उसमें कोई मजायका नहीं है, ये मुसलमानों के लिए हुक्म नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा दावा करता है वो कज़ाब और दज्जाल है। वो हदीस के फहम पे बात कर रही हैं, और मास्टर साहब ने भी यही बताया कि उन्होंने हदीस का फहम ये दिया है। तो इतनी बात तो पीर साहब मैंने क्या हदीस का फहम गलत दिया है? उमर अबाब साहिबा जी, मैं बारहा ये बात बयान कर चुका हूँ कि फहम वो कि जो साबिक़ून अव्वलून ने लिया, जी, तो बस इतना ही कहूँगा। ये साथी आए हुए, क्या नाम है इनका, इनसे ज़रा बात कीजिए। क्या नाम है, मोहम्मद शफ या ये मेरे छोटे और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से भाई, ये शार्प शूटर को आपका दुश्मन आ गया, इसको उठा लें अगर आता है तो। ये अच्छे आदमी है। जी पीर साहब। यानी जो हदीस में जो बात कही गई है पीर साहब, वो आप क्या समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें क्या इंफॉर्मेशन मतलब हमें मिली है? इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के दावेदार जो उनके उम्मत में से होगा, फी उम्मती, नबी के उम्मत में होगा, जी, उसको कज़्ज़ाब दज्जाल कहा है नबी ने। बेशक। अब जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़्ज़ाब दज्जाल कह रहे हैं, तो उसवा हसना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हम भी उसको कज़्ज़ाब दज्जाल कहेंगे। हम उसको कज़ाब और दज्जाल मानेंगे पीर साहब। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स जो है वो कज़ाब और दज्जाल, उससे नबूवत का दावा किया, तो अब हम उसको एक हक बात के लिए हमारे पास आती है, तो हम अगर उसको कहते हैं कि हाँ भी ये कज़ाब के मानने वाले या दज्जाल के मानने वाले आई हैं, तो बल्कि हम उनको एक हिकमत के साथ उनके साथ बात करेंगे कि भाई हम लोग इस तरीके से आपके साथ बात कर रहे हैं, ये एक हक है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम उसको क्या रहे हैं, कज़ाब और दज्जाल ही मान रहे हैं। जी, दो बातें हैं। एक ये है कि दावत और तबलीग में हम नरमी का पहलू इख्तियार करके देखते ही उसको कज़ाब और दज्जाल कहना मिर्जा जी के मानने वालों को ये ठीक नहीं है जी। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि वो कज़ाब दज्जाल है। दज्जाल है, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मेरा फहम है। जो बात आपने बयान की है
کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور دجال ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، شبدہ باز ہے وہ. اور یہ دو الفاظ اس کے لیے ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے. اب یہ اس کو پکارنا کہ ہم اس کو کذاب اور دجال کہہ کر پکاریں گے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کو جب دعوت دے رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے بیسک دعویٰ کیا تھا وہ تو مر گیا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار ہیں، ان کے آگے ڈفرینٹ جنریشن ہیں جن کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ فدعو الی ربک سبیلا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ہم ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں گے. اور جس وقت ہم کوئی درس و تدریس کر رہے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے دجال اور کذاب کہنے کی، وہاں پر ہم کہیں بھی، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور جس طرح ماسٹر جی دوستی کا فائدہ اٹھا کر میرا یہ کہیں گے کہ میں کہوں گا، تو اس وقت ہم ماسٹر جی کو کہیں گے کہ جس کو آپ مانتے ہیں وہ کذاب دجال ہے، اسی دوستی کے حساب سے یا ضد پہ آ گیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے. جی ماسٹر جی میرا دوست ہے 30 سال سے، اور یہ بہت اچھا دیکھیں انسان ہے. ہماری براڈ پر ٹاک ماسٹر صاحب نے بہت دفعہ گفتگو کی اور وہ اینڈ پر ناراض ہو کر گئے کیونکہ ان کو ہم نے سلام کی اجازت نہیں دی. ناراض نہیں ہوتے، یہ صرف بات میں بات نکالتے ہیں. محترمہ میرا جی دوست ہے، میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں، یہ ناراض نہیں ہوتے، یہ بات میں سے بات نکالتے ہیں وہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے. محترمہ یہ پہلی بار میں بتا رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنا مرزا صاحب جو ہیں، اگر ان کو کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو گویا کہ وہ حدیث کا منکر ہے، وہ اللہ کے حکم کا منکر ہے. جس طرح کہ سورت میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، سورت آل عمران کی آیت نمبر 86، کہ اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد، یعنی وہ لوگ جو ایمان کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تو کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، تو میں نے وہ آیت پیش کی تھی اور ان کے اوپر کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی، فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. اچھا میری نا یہاں پہ پیر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں. پیر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں جو رائے رکھتا ہوں. پیر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے مستقبل کے بارے میں کچھ چیزوں کی خبریں دیں، کیا وہ خبریں ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں یا صرف وہ جسٹ ایک خبر کی درجہ رکھتی ہیں؟ اس کے بارے میں کلیئر کیجیے گا. وہ عقیدے کے درجے میں ہیں. ہمارے عقیدہ، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے عقائد میں ہیں. عقائد میں حکم نہیں آتا بھائی. عقیدہ کوئی حکم ہے تو اس کا آپ نے عقیدہ بنا لیا نا. دیکھیں ساحل بھائی، مثال کے طور پر کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو مانا ادا کیا تو وہ کیا ہو گئی کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو. اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی، مطلب جو غیب کی ہمیں خبر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہم انسانوں تک پہنچانے والا ہوگا، اور وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل کر دیا اور اس کو تمام کیا، اور نعمتیں تمام کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے یہ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آتا ہے، اور پوری جو جہان ہے یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ آپ تمام عالمین کے لیے ہیں، یعنی دنیا کے کسی گوشے سے، کسی کونے سے، کسی جگہ سے، کسی قریہ بستی سے بھی کوئی شخص اگر اٹھ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ نبی نہیں، اس کا رینک بتایا گیا کہ وہ دجال ہے اور کذاب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دجال اور کذاب تو ہم اس دور میں نہیں ہیں.
اب اس کے ماننے والوں کو جو لوگ اس وقت پہ گمراہ ہوئے یا انہوں نے ان کو مان لیا، تو کیا ہمیں ان کی بات جو ہے وہ اس کو دیکھ کر ہمیں کذاب اور دجال کے نعرے لگانے ہوں گے؟ نہیں اچھا، کیا اس ہمیں میں ان کو فرق کرنا پڑے گا. یہاں پہ بہت غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ ایسا کوئی بھی مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا کہ جو مثال کے طور پر ڈائیلاگ کرنے گیا ہے یا دعوت و تبلیغ کے میدان کے لیے گیا ہے اور وہ جیسے ہی بات شروع کرتا ہے اور کذاب و دجال کہنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. مسلمان کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے تبلیغ کرنا بھی آتا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں. ہاں، ضرورت کے وقت وہ اپنی شریعت کے اندر رہ کے بات بھی کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق کیا ہے. اب میں نے جو بات کی تھی جو کہ یہ حکم خبر جو ہے وہ حکم کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اب خبر تو مل گئی ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت یہاں تک قائم نہیں ہوگی کہ 30 جھوٹے کذاب دجال آ جائے. اب جو زوم رکھیں گے، اپنے گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، اب یہ جو خبر کے اوپر جو حد جاری ہوا ہے، جو حکم جاری ہوا ہے کہ وہ جو زوم کریں گے کہ نبی ہیں، ان کے اوپر جو حکم جاری ہوا ہے، جو حد جاری ہوئی ہے، وہ ہے کذاب اور دجال کی. وہ جو حد اور حکم جاری ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نے جو جاری کیا ہے، وہ ہم اب جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سوال ہے. دیکھیں ساحل بھائی، ہم اس کو کذاب اور دجال ہی سمجھیں گے، ہمارا عقیدہ ہے. اس ہم میں تو اس اللہ کا بھی عقیدے حکم پہ ہے نا پابند ہیں کہ وہ کذاب دجال ہے. نہیں کر رہا ہوں، اب میں کہنے کے اوپر سوال کر رہا ہوں جی کہ وہ حد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدعیان نبوت کے اوپر جاری کی، ہوں. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدعی نبوت ہوگا ہم وہ حد ہم جاری کریں گے یا نہیں کریں گے، اس بنیاد کو دیکھتے ہوئے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شخص ہم میں اب موجود نہیں ہے، وہ مر گیا، وہ اب اس کے ماننے والے ہیں اور ان کی تیسری یا چوتھی جنریشن چل رہی ہے. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم نے ان کو تبلیغ دینی ہے، ہم نے ان کو صحیح راستہ بتانا ہے. ہمیں تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر کا ہمیں حکم ہے امت کو کہ اب تمہارے اندر نبی تو آنے نہیں ہے، تو اب یہ امت ہے، تم میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو اچھی بات کی تلقین کرے گا، بری بات سے روکے گا. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ، ہمیں اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے ہم سے بات کرنی ہے. لیکن اگر وہ ہمارے جذبات کو یا ہمارے اس کو مجروح کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ وہ درود بھیج دیں، اب ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ جی تم درود بھیجو، ہم دجال کذاب کہتے ہیں. نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کو وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، آپ ان کو میوٹ لگائیں، ان کو کہیں کہ ہم بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی توقیر کے لیے ہے. جی اس میں فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ایک عرصے سے آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کے اندر رہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کو میں جو بات کرتا ہوں یہ اس کے پلے پڑتی نہیں یا یہ خود اس کو اپنے لیے اس کا حاصل لیتا نہیں ہے. اب وہ شخص اگر کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت نے جو حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی، وہ درود و سلام نبی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، وہ کوئی عام انسان سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، وہ نبی سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی سمجھ کر درود و سلام پڑھے گا، اس کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد جاری کی تھی وہ بتانی پڑے گی. ایک آ جاتا ہے یہاں پر سعید بھائی میں تھوڑی سی اس بات کو ایکسپلین کروں کہ جو میرا نظریہ یہ ہے کہ توقیر اور تعظیم جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے حکم ہے، ایک کذاب اور دجال کے لیے نہیں ہے. کذاب اور دجال کے لیے ہمیں صرف جو ہے وہ پیغام دینا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، لست علیہم بمسیطر، کہ ہم ان کے اوپر کوئی دروغہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے پیغام دینا. اب وہ آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی مانتے ہیں، تو علیہ السلام تو فلاں فلاں وہ جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب توقیر انبیاء علیہ السلام کے کذاب دجال کی نہیں ہے. بھائی آپ جائیں، ہم آپ سے بالکل بات کرنا پسند ہی کرتے. اگر آپ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ختم ہے، سارا معاملات ختم ہے پھر میرے خیال سے. جی ساحل بھائی دیکھیں، نبوت کے دعوے دار نبی علیہ السلام کے امت میں سے وہ کذاب دجال ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ کا معاملہ ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ نص صریح سے ثابت ہے.
जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जी इस पर हमारा ईमान, ये जी ईमान जो है, जो जो खत्म नबुवत का जो इनकार कर रहा है, वो जो ईमान बुनियादी जो हमारा ईमान है उसका इनकार कर रहा है, कुफर कर रहा है। तो बिल्कुल। ये अकीदा है हमारा। अच्छा, अब दूसरी जो बात है कि आपने कहा कि ये हुक्म है या नहीं, ये हुक्म शरई भी है, ये शरई हुक्म भी है कि जी। नबुवत के दावेदार को शरीयत ने क्या हुक्म लगाया, कज़्ज़ाब दज्जाल, ये हुक्म शरई भी है। समझ रहे हैं कि क्योंकि दावेदार वो कज़्ज़ाब दज्जाल है, ये हुक्म शरई है। जिस तरह से किसी ने शराब पिया उसको दुर्रे मारे जाएंगे, ये हुक्म शरई है। समझ रहे हैं। और वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है उससे इस्तदलाल करते हुए वो हमारा ईमान है, वो हमारा अकीदा है कि ये शरीयत ने हमें इस पर ईमान लाने के लिए कहा। अब आप इसका इनकार कर दें तो आप अपने अकीदे का इनकार कर रहे हैं, अकीदे से जो है हाथ धो रहे हैं। ये की बात करें साहिब भाई, सर मेरे लिए ये बात वो बड़ी ये कह क्लियर हो रहे गई हैं है। कि अगर जो मेरे हमारे लिए- साथ मतलब वो जब ये दरूद पढ़े तो हमें उनको उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? क्या हमें ये कहना चाहिए कि ठीक है तुम दरूद पढ़ो, हम दज्जाल कज़ाब कहते हैं, या उनके साथ बात को मुनक़ते करना चाहिए? सवाल ये है। हाँ, सवाल ये है। तो मेरे लिए ना यह बात क्लियर हो गई, आपने बात क्लियर कर दी मेरी। मैं अब थोड़ी देर के लिए मसरूफ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मसरूफ हूँ। ठीक है, बात यह है कि जिस शख्स ने ये कहा, अब बात यह है, ये बात तो मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू हुई। अब सवाल ये है कि किसी भी शख्स ने ये कहा भी नहीं जबकि आपके सामने बयान भी आ गया, किसी शख्स ने ये कहा भी नहीं, ये किसी कादियानी ने कहा भी नहीं बलेमांस को कि तुम ना पढ़ो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद, हम भी मिर्ज़ा कादियानी पे नहीं पढ़ेंगे। जब ये मशवरा किसी ने दिया ही नहीं, खुद से ये तजवीज़ कर रहा है कि देखो, और फिर बात उनकी तरफ उछाल रहा है कि चलें ठीक है, मैं कबूल करता हूँ इस बात को, तुम जो है ना पढ़ो मिर्ज़ा पे दुरूद व सलाम, मैं अपने नबी पर नहीं पढ़ूंगा। ये कितना बड़ा जुर्म है ये बताइए, जबकि ये मुतालबा आया ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह की बात करने वाले की ईमान की तरफ देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ये बात कहती हूँ कि बजाय इसके कि एक तमाशा लगे कि तो वो कह रहे हैं जी हम पढ़े हैं, वो दरूद पढ़े हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कज़ाब दज्जाल कज़ाब दज्जाल। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को जो ये कहता है कि जी हमने ये कर रहे हैं, उन्हें कह जी ठीक है। हमारी ब्रॉड से वो जो बाजवा साहब थे वो चले गए कि जी आप हमें मतलब मना करिए तो हम चले जाते। मैंने कहा जी चले जाए। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि हम दज्जाल कज़ाब कहेंगे, हमने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देते इसकी। हाँ, इज़्ज़त के साथ हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपकी इज़्ज़त से आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। वो कहते चले ठीक है फिर हम चले यहाँ जाते। पर मैंने कहा, जी चले जाए। जी मुझे उसके एक बाद वो सवाल इंसान करना तशरीफ है लाए लाला रुख से। जी, उन्होंने भी यही कहा। मैंने कहा कि देखिए हम आपको इजाज़त इस चीज़ की तो नहीं देते क्योंकि ये मतलब जायज़ नहीं है। तौक़ीर और ताज़ीम जो है सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का हुक्म है, उमर बाप साहबा, सहाबा किराम का हुक्म है, ठीक है, उमर बाप कि साहबा, जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया। उसके अलावा अगर आप मतलब भेजते हैं तो वो लोग हैं जैसे औलिया किराम है, तो उनको रहमतुल्लाह की अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला ने उनको, और एक कज़ाब दज्जाल के ऊपर मतलब अगर आप भेजते हैं तो इसकी हम आपको इजाज़त नहीं देते। बेशक हमसे बात ना करें, लेकिन हम ये भी तमाशा करना नहीं चाहते कि हम आपको ये कहें और आप हमें ये कहो। हम कुछ भी नहीं कहते, हम आपसे बात ही नहीं करते। ये खुद से, वो तो अलग बात है, ये खुद से ये तजवीज़ पेश करना ये कहाँ तक दुरुस्त है, जबकि मुझे कादियानी भी की कुछ तरफ से ऐसा कहना है। मुतालबा नहीं। दूसरी बात, मेरे रोड पे जब आए थे तलत अवान, जो तमाम मुसलमानों को गालियां भी देता है, शातमियत भी करता है और दुरूद भी पढ़ता है, जब उसने दुरूद पढ़ी मैंने तुरंत उनको मना किया। उसने कहा कि अगर आप पढ़ने नहीं देंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा अभी 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 जाइए, और वो चला गया। लेकिन चूंकि तलत साहब और हलीम, ये मेरा गुमान है गालिब ये है, क्योंकि बलेमांस के कुछ रिश्तेदार कादियानी हैं, मुझे लगता है कि ये उनके रिश्तेदारों में से होंगे। ये मेरा गुमान है गालिब है, यकीनी बात नहीं। मेरी बात को अच्छी तरह से नोट कीजिए। जी बात चलिए सुनिए। अस्कानी भाई अब मेरी बात सुने जी। मुझे सवाल करना है लाला रुख से
بات یہ ہے کہ ہم اگر سلاد بھیجیں گے تو چونکہ وہ ان کی عزت اور توقیر کا مسئلہ ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کریں گے، یعنی مجھ سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نبی بھی تو نہیں مان سکتے کسی کو، تو اگر ہم ان کو نبی کہیں گے تب بھی آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے یا کچھ مختلف ہونا چاہیے؟ جی ٹاک ماسٹر صاحب، آپ سے پہلے آپ یقین کریں کہ میں اسی بات کے اوپر غور و فکر کر رہی تھی. کل کی جو بات ہوئی تھی اس میں کہ وہ درود تو نہیں بھیجتے، ہم منع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کہنے سے بھی ان کو منع کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو نبی نہ کہیں ہمارے سامنے؟ لیکن وہاں پر ہم لوگ آپ لوگوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس چیز کے اوپر جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ ہمیں انہیں منع کرنا چاہیے کہ آپ یہ نہ کریں. نہیں، لست علیہم بمسیطر، کہ ہم آپ کے اوپر دروغہ نہیں ہیں. اگر آپ ایک چیز مان رہے ہیں، ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ آپ کو احادیث اور قرآن کریم کی آیات پیش کر کے آپ کو صحابہ کرام کے ریفرنس اور ان کی جو اقوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے کہتی ہے کہ نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے. جن کو آپ مان رہے ہیں ان کی یہ حقیقت ہے اسلام میں. تو پھر یہ ہے کہ اسی کے اوپر تو ہماری بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جیسے خاتم النبیین کا موضوع ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ہو گیا، معراج شریف کا موضوع ہو گیا. تو وہ چیزیں جن کو آپ مان رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے سامنے، اور آپ اس چیز کو حق ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم سچے ہیں، تو آپ اپنے ریفرنس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت بات تو وہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس چیز سے روک رہے ہوتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھی جو الصلاۃ و سلام کہے گا اس کو ہم میوٹ کر دیں گے، یا ان سے کہیں گے بھی اگر آپ یہ پڑھو گے تو ہم آپ کو نیچے اتار دیں گے یا آپ سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب جو نبی ہے یعنی مسلمہ کذاب کو علیہ الصلاۃ والسلام پر تو کذاب نہیں کہا گیا، نبی کے دعویٰ پر کذاب کہا ہے. تو ابھی جو نبی کے بارے میں آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تو نبی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر نبی کہیں گا تو اس کی تو عزت توقیر تو اس لیے بڑھ گئی کہ وہ بندہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں وہ نبوت کے درجے پر ہم پہنچا رہے ہیں. تو صرف الصلاۃ والسلام پر ریئیکٹ کرنا عجیب سا لگتا ہے کہ جب آپ نبی پر ریئیکٹ نہیں کریں گے. نہ صرف نبی بلکہ ہم اس کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں. جب ہم مسیح موعود کہتے ہیں تو وہ ہم پھر وہی عزت اور توقیر دے رہے ہوتے ہیں جو آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ بھی نہ تو آپ نے مسیح موعود کہنا ہے جی نہ جی نبی. پاک پاس یہی بات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مرزا صاحب کہیں اور ہم بھی مرزا صاحب کہتے ہیں. ہم یہی تقاضا کرتے ہیں ہم سے جی کہ آج کے بعد پھر الصلاۃ والسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ان جی کو نبی کہنے جی کا بھی بالکل مسئلہ بالکل. ہے، جب دیکھیں ان کو جب وہ مسیح موعود بھی کہنے کا مسئلہ ہے، ان کو مجدد کہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مجدد جو ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے، بھائی جب ایک شخص ہے ہی جھوٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیکھیں دیا تو وہ میری مجدد بات کہے سنیں گا. ایک وہ سیکنڈ. مجدد ہم ہم اس لوگ کو یہ بات بنائیں گے کہتے تو اس ہیں، کو عزت کی توقیر دیں گے. دیکھیں میں جو بات کہتی ہوں نا، میں ان کو یہ بات کہتی ہوں کہ میں اس چیز کی بہت مطلب سختی سے اس چیز کو منع کرتی ہوں کہ جب کوئی آپ کی طرف آئے تو آپ ان کو ایک تماشا لگا لیں اور اس طرح سے دجال کذاب اور یہ مطلب کریں. میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. میں مگر آپ ذاتی نے طور یہ پہ تو اس کو، کہا ہے نا کہ بھی لیکن ہم اس سے میوٹ کر دیں گے، اس جی سے بات میں نہیں اس کریں کو، گے. ہاں اگر وہ کرے گا، مطلب وہ کہے گا تو میں اس کو، مطلب یہی میرا طرز عمل ہوتا ہے، میں اس کو میوٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں بھائی، یہاں پر آپ کو مطلب اس طرح کہا جائے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ہمارے مہمان ہیں. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بڑی تکلیف کا باعث ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی مرزا صاحب کہیں، ہم بھی مرزا صاحب کہہ کر بگا لیں. حالانکہ تو نتیجہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ، لیکن آپ چونکہ ایک بحثیت انسان کے پاس آئی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ درس و تدریس کی بات کر رہے ہیں، تو حکمت عملی، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں حکمت عملی کے ساتھ کہ ایک بات بھی ہو اور اس کے اندر کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. تو ہم نے اس چیز کو چوز کیا. اور وہ بعض جو ہیں جیسے سدھو صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے باپ میں بات نہیں کروں گا، وہ چلے گئے. اسی طرح باجوہ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ہمیں شرط لگاتی ہیں تو میں نے بات نہیں کرنی.
تو بعض جو ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مرزا صاحب کہہ لیتے ہیں اگر آپ کو مطلب، لیکن آپ بات کو آ کے کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طے کرنے کے اوپر کہ جب کوئی آتا ہے تو میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ کذاب دجال اور یہ سارا کچھ ہم نے ڈرامہ نہیں کرنا. اور آپ جو کہہ رہی ہیں ہم آپ کا نظریہ جو بھی ہے ہم اسی کے اوپر تو رد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اسی کے لیے تو اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کا فہم دے سکے. اور اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں ثابت کریں کہ آپ جی صحیح ہیں. تو جی اب آج کے بعد پھر یہ مطلب ہے فیصلہ ہوا آپ کی طرف سے کہ نہ صرف یہ کہ اگر علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے تو آپ ان کو میوٹ کر دیں گے یا نیچے کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ نے کہا اس کو کذاب دجال نہیں کہیں گے، مگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے اگر وہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر وہ نبی کہتا ہے مرزا صاحب کو تو بھی آپ یہی رویہ کریں گے، کیونکہ وہاں بھی وہ عزت اور توقیر دی جا رہی ہے. اور پھر مسیح موعود بھی اگر کہیں گے تو تب بھی آپ یہی رویہ کریں گے کہ بھی ان کو میوٹ کر دیں گے یا پھر نیچے اتار دیں گے. کیا آپ ایگری ہیں اس بات پر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ تو ہم پہلے ہی جب وہ کہتے ہیں کہ وہ چلیں جی اب تو فیصلہ اللہ ہو کے گیا نا، نبی، جب آپ نے کہا نہیں کہ جب ایسا وہ ہی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہم ان کو نبی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہیں. نہیں پھر آپ قرآن کریم کی آیت نہیں بتائیں گے، پھر آپ اس کو یا تو میوٹ کریں گے یا نیچے کریں گے جو آپ نے دیکھیں الصلوۃ ان والسلام کی پر جو کہا. بات ہے یہی تو ان کا جو ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ مسیح الموعود ہیں یا وہ بعثت ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وہ سمجھ کے بیٹھی ہیں. ہم اسی کو تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیات مبارکہ پڑھو، ان کی تفسیر دیکھو، ان کو سمجھو، ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں آپ اس بات کو جان لیں گے کہ جو آپ مان رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. چلیں میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر لیں، اس پر دوبارہ سوچئے گا. اوکے جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسی کے اوپر تو بحث ہوتی ہے. اگر ان کو پھر تو ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر ہماری بحث اس بات پہ ہے کہ وہ نبی اور مسیح الموعود اور بعثت سے ثانی مانتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آپ جو مان رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو آپ نہ کریں. اور ہم اس کے اوپر، اور وہ ہمارے اپنے اپنے جواز دیتے رہتی ہے کہ جی یہ دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح، یہ بات اس طرح. اسی موضوع کے اوپر تو ہم بات کر رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس ٹاپک کی بیسک یہ ہوتا ہے کہ کیا مرزا صاحب نبی ہیں، آپ لوگ مان رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم کی ان روشنی میں ایسا نہیں ہے، تم غلط مان رہے ہو. جی میرے بھائی. ماسٹر جی چلے گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ مرزا صاحب کہو، اپنے جماعت کا بانی کہو، یا اپنا جو ہے وہ کہو کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں، یہ اجازت ہے. جب آپ یہ کہیں گے جس کو ہم مانتے ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو مان رہے، ہم نہیں مان رہے. یہ آپ کریں. لیکن جب آپ درود پڑھیں گے، اس کو ہم منع کر رہے ہیں. رہی بات لفظ نبی سے بھی منع کریں گے، بھئی جب ہم اس سے منع کر رہے ہیں وہ ویسے بھی منع ہے نا. بھئی جس کو آپ مان رہے ہیں، آپ واضح کہہ رہے ہیں. منع کر رہے ہیں تو تبھی تو اس پہ اتنی بحث کر رہے ہیں. اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ مسیح موعود یہ جو ہے شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ آپ کہتے رہے. اس پہ ہمیں کوئی شرعی اصطلاح آئی نہیں. یہ ایجاد کردہ ایک اصطلاح ہے مرزا جی کی اور آپ لوگوں کی. جس طرح سے آپ نے بہت سارے اور بھی اصطلاح ایجاد کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ٹچی، مثال کے طور پر یہ لاش، یہ کہتے رہیں. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اصطلاح شرعی نہیں ہے. جی لیکن شرعی اصطلاح جو شعائر ہیں اسلام کے، وہ آپ استعمال نہیں کریں. یہی تو منع کیا گیا ہے نا آپ کو. باقی جو شرعی اصطلاح نہیں ہے آپ کہتے رہیں اس میں. ہماری بحث ہی نہیں ہے. ہاں اس میں مثال کے طور پر آپ یلاش کہیں گے، ہم کہیں گے منع نہیں ہے، یلاش تو کہیں. کہاں چلے گئے؟ بڑا سوال لے کر آئے تھے سوچ سمجھ کے، لیکن میری بات سن کے نہیں گئے. اس بات پہ کیوں بات نہیں کرتا شارپ شوٹر؟ بڑا بنتا ہے یہ کہ جب یہ اپنی طرف سے ایک کیا ہے یہ، ہاں اپنی طرف سے ایک فیصلہ دے دیا گیا، ان کے دماغ میں ڈال دی گئی کہ یہ مطالبہ کرو. یہ ظاہر تو یہی ہے
کہ بھئی جب تمہیں کسی قادیانی کہا ہی نہیں کہ آپ نہ پڑھو نبی پہ اپنے درود، ہم بھی مرزا پہ نہیں پڑھیں گے، جب یہ کسی نے نہیں کیا تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ اپنے نبی پہ نہ پڑھو، تم مرزا پہ نہیں پڑھو گے، ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، ہم نہیں پڑھیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ جبکہ یہ بات کرنے والا ماسٹر جی ابھی آپ کے سامنے یہ ٹک ٹاک کے معبود نے کہا تھا، اور اس کو اب ملک نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ ہمیں نہیں پڑھنے دیتے تو تم لوگ بھی نہیں پڑھو گے، تو اس نے پھر کہا تھا ٹھیک ہے ہم دل میں پڑھ لیں گے. ہاں تم آؤ پھر بات یہ کرو. دوسرا واقعہ ہو گیا. ہاں پھر ٹھیک ہے، یعنی کسی قادیانی کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی تب انہوں نے قبول کیا ہوا تھا. ہاں میری براڈ پہ ہی بات ہو رہی تھی، تو اس نے پھر وہ بھی ساری چیز پلانٹڈ تھی، مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں اس ٹائم اس کے خلاف تھا، براڈ لگا رہا تھا. تو وہ پھر طلعت ملک ایک دن پہلے جب آیا تو اس کو میں نے منع کیا، اس نے کہا بالکل میں نہیں پڑھتا. لیکن دوسرے دن جب وہ پڑھنے لگا میں نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا جی، کیونکہ وہ پھر ٹک ٹاک کے معبود کے ساتھ کر رہا تھا اپنا ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو اس نے کہا، پھر میں نے اس کو اتار دیا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو اوپر لو، یہ اگر کہہ رہا ہے تو ہم دل میں پڑھ لیں گے، لیکن اس کو ننگا کر دیں گے، ہم ان کا اصلی چہرہ سامنے لائیں گے. یہ دیکھیں صورت میں یہ بھی آپ کا بروڈ بھی نہیں ہے. ایسی جو باتیں ہم نہیں